عائشہ کو پاکیزہ نہ مانے، عائشہ کو عفیفہ نہ مانے، عائشہ کو عتیقہ نہ مانے، وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین حرامی النسل ولد الزنا بد کردار بد اخلاق حرامی اولاد ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم۔ اب پوری آیت کا ترجمہ تشریح کسی وقت حضرت خطیب صاحب آپ حضرات کے سامنے کریں گے، میں اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، آپ کے جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلقات ہیں، چاہے وہ اصولی رشتہ داریاں ہوں، فروعی رشتہ داریاں ہوں، تمہاری دائیں طرف والی رشتہ داریاں ہوں، بائیں طرف والی رشتہ داریاں ہوں، سامنے والی رشتہ داریاں ہوں، پیچھے والی رشتہ داریاں ہوں، تمہارا مال جائیداد تجارت ہو، تمہارے مکانات ہوں، کوٹھیاں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سے زیادہ ہو، وجہاد فی سبیلہ، اور ان تمام چیزوں کی محبت جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، پھر اللہ فرماتے ہیں میرے ویڑیو نکل جاؤ، میرے سین سے نکل جاؤ۔ اس کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت اس کے لیے میری ذات، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ داروں اور اس کی اولاد سے لے کر تمام کائنات سے زیادہ میری ذات محبوب نہ ہو جائے، میری جان محبوب نہ ہو جائے، کوئی شخص کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اب محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا نمونہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں اصحاب رسول کے در پر کہ جنہوں نے ہر قسم کی قربانی دے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا ہے، پیار کا اظہار کیا ہے، عملی نمونے کے طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیسے جاتی ہے۔ یہ بدر کا میدان ہے جہاں اصحاب رسول 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، جنگی سامان کے ساتھ صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر اتر چکا ہے۔ صحابہ نہتے ہیں، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کے اندر میدان کے اندر نکل آئے ہیں۔ کسی کا سامنے چچا موجود ہے، کسی کا سامنے بیٹا موجود ہے، کسی کا سامنا ماموں موجود ہے، لیکن ان تمام رشتوں کو محبت رسول کے رشتے پر قربان کر دیا اور کفار سے مقابلہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی عقیدت، عملی محبت کا اظہار کر دیا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، بدر کے میدان کے اندر کفار کی طرف سے میدان کے اندر آئے تھے۔ جنگ کا قصہ شروع ہو گیا، کہنے لگے بدر کے دن میرے والد صدیق اکبر میری تلوار کی زد کے اندر آئے، لیکن میں نے دیکھا میرے والد ہیں، والد کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ صدیق اکبر کو جس وقت کے بعد پتہ چلی، فرمایا بیٹے تیری قسمت تھی، تو بچ گیا، تو نے مجھے والد سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا، رسول اللہ سے محبت کا یہ رشتہ ایسا ہے کہ میں اس وقت تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کا ایک نمونہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے والد عتبہ کفار کی طرف سے میدان کے اندر آئے ہوئے ہیں، جن کے چاچا شیبہ کفار کی طرف سے لڑائی کے اندر آئے ہوئے ہیں، جن کے بھائی ولید کفار کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ میدان کے اندر نکلے انہوں نے نعرہ لگایا، حل من مبارزین، کوئی ہے مقابلے کے اندر آنے والا؟ صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے ابو حذیفہ سامنے آتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو حذیفہ کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ سامنے تیرا باپ ہے، سامنے تیرا بھائی ہے، سامنے تیرا چاچا ہے، کس سے مقابلہ کرو گے؟ ابو حذیفہ نے کہا جب سے رشتہ محبت کا رسول اللہ سے جوڑا ہے، تمام محبت والے رشتوں کو میں رسول اللہ کی محبت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون ہے؟ احد کا میدان تھا، کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے ایک آواز لگائی، الا ان محمدن قد قتل، کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جس وقت یہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتی ہے، مدینہ طیبہ میں گورام مچ جاتا ہے، ایک کھبلی مچ جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ، ساری عورتیں گھروں سے باہر نکل آتی ہیں۔ ایک صحابیہ میدان احد کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ کسی نے خبر دی، او عورت، او صحابیہ کہاں جا رہی ہے؟ آج احد کے میدان کے اندر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں؟ پھر آگے جاتی ہے، خبر دینے والا خبر دیتا ہے، اور صحابیہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ پوچھتی ہے چھوڑا بھائی کو، رسول اللہ کس حالت کے اندر ہیں؟ پھر آگے چل پڑتی ہے، کوئی خبر دینے والا خبر دیتا ہے تیرا سرتاج، تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے چھوڑا میرے خاوند کو، بتاؤ رسول اللہ کس حالت کے اندر ہیں۔ پھر آگے چلتی ہے، کوئی آگے کہتا ہے تیرا لخت جگر، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے چھوڑا میرے بیٹے کو، ساری محبتیں رسول اللہ کے لیے قربان ہے، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کس حالت کے اندر ہے۔ جس وقت انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوتی ہیں، جب آپ کو دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر آپ سالم ہیں، اگر آپ محفوظ ہیں تو کائنات کے تمام محبت کے رشتے آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سامعین محترم، یہ عثمان غنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے اجازت لے کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم نے واپس جانا ہے۔ حضرت عثمان مکہ تشریف لے گئے، مشرکین نے کہا عمرے کی اجازت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے عمرے کی اجازت نہیں، میں کیا کروں، واپس چلا جاؤں؟ کہا نہیں، آپ عمرہ کر کے چلیں، آپ کو عمرے کی اجازت ہے، آپ کے ساتھیوں کو، رسول اللہ کے ساتھیوں کو اور رسول اللہ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے، آپ آئے ہوئے ہیں۔ اب کئی عرصے مکہ المکرمہ سے جدائی، بیت اللہ سے جدائی، کئی عرصے سے طواف سے محرومی، عمرے سے محرومی، اب عبادت کا جذبہ تو یہ کہتا تھا کہ فوراً عثمان غنی ایک بات، ایک جواب سنے، دوسرا جواب سننے سے پہلے پہلے عمرہ کر دیتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ کے بغیر عمرہ کسی صورت میں نہیں کر سکوں گا۔ او لوگوں، اس محبت والے رشتے پر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، لوگوں نے اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی، لیکن عثمان وہ شخصیت تھی جس نے رسول اللہ سے محبت کے رشتے پر اپنی عبادت کو قربان کی۔ اور یہ عبادت کو قربان کیوں نہ کرتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کیوں نہ کرتے؟ تھے تو اصحاب رسول۔ اب صحابی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وفات پائی۔
اسی وجہ سے اکابرین امت نے کہا کہ پوری امت کے اعمال حسنہ ایک طرف اور صحابہ کرام کا وہ ایک لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس امت سے مراد کون سی امت ہے؟ کیا میں اور آپ اس امت سے مراد ہیں کہ یہ ہمارے اعمال سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اس صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے جو لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے؟ نہیں، اس امت سے مراد تابعین ہے، تبع تابعین ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، یہ لوگ امت سے مراد ہیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ ارشاد فرمائیں گے ابو حنیفہ امام اعظم فقیہ امت کیا لے کر آئے ہو؟ کہیں گے فقہ لے کر آیا ہوں۔ امام بخاری کیا لے کر آئے ہو؟ حدیث کی خدمت لے کر آیا ہوں۔ امام شافعی کیا لے کر آئے ہو؟ فقہ کی خدمت لے کر آیا ہوں۔ ہاں علماء کرام کیا لے کے آئے ہو؟ دین کی خدمت لے کے آیا ہوں۔ اور دوسری طرف حبشے کے کالا بلال، روم کا سہیب، فارس کا سلیمان ہوگا، اللہ ارشاد فرمائیں گے او میرے نبی کے یارو وفادارو کیا لے کر آئے ہو؟ ارشاد فرمائیں گے یا اللہ ہمارے پاس نیکیوں کا وہ سامان تو نہیں ہے، فقہ کی خدمت تو نہیں ہے، حدیث کی خدمت تو نہیں ہے، لیکن تیرے نبی کے پر انوار چہرے کی زیارت لے کر آئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے چہرے کو آگ نہیں چھوئے گی، من رآنی جس نے مجھے دیکھا، اور من رآنی یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور کائنات کے لوگوں جو صحابہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو ان کو دیکھ لے اللہ ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ جو رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں ان پر تو جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن جو حبشہ کے کالے بلال کو دیکھے گا اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ ان صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا، چنا گیا، تاکہ آپ کی عبادات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو محفوظ کر کے امت تک پہنچائیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر محبت والی حاضری لگانے کے بعد اصحاب رسول کے در پر محبت والی حاضری لگا کے مختصر حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لگاؤں گا۔ اس کی طرف اشارہ اور تمہیداً میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی عبادات، طور طریقے سارے کے سارے محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ لیکن صحابہ تو گھر والی زندگی سے باہر تھے، مسجد والی زندگی سے واقف تھے، میدان جہاد کی زندگی کو دیکھ سکتے تھے، دعوت و تبلیغ کی زندگی کو دیکھ سکتے تھے۔ اب گھر والی زندگی کو کون دیکھے؟ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، آپ کی عبادات کیا ہیں، طور طریقے کیا ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس وقت جاگتے ہیں، کون سے اعمال کرتے ہیں، ان گھر والے اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس شخصیت کو دنیا امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے۔ امی کے چاہنے والوں، امی کے ماننے والوں اور امی کی ماننے والوں، امی کا مختصر تذکرہ ہوگا۔ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ امی کا مختصر تذکرہ ہو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میں صرف آپ حضرات کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اب دو مہمان حضرات ہمارے باہر سے یہاں تشریف لائے ہیں، اگر وہ یہاں آپ کے اس غیر سنجیدگی اور شاید کچھ اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کس طرح ہماری جان چھوڑا کیوں کھڑا ہوا یہ این غصہ نہ دیکھو بھائی، جان اسی وقت چھوڑنی ہے جس وقت میرا سال بند ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ذریعہ اپنا چہرہ پر مسکراہٹ آؤں۔ ماشاء اللہ چند حضرات
اتنا سونا طریقہ نہ سننے لگا کہ دل کرے کہ کہتا ہوئی چلوں سناتا ہوئی چلوں، لیکن کچھ مجھ مندی رنگ دیکھنے لگا کہ اس میں کسی نہ ایک جڑا بیٹھا ہو دو چند کے علاوہ کسی نہ بنو بھی شریک نہیں تے کسی نہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں، شاید وہ الیکشن کے دنوں میں بھی اپنا گراہ میں نہیں آئے ہو کہ کسی نہ کسی کی مخالفت کی ہوئے یا حمایت کی ہوئے تو وہ غصہ ہوئے، ہم والد صاحب پر کسی کو غصہ ہے تو وہ نہ پر کٹیں جس وقت بھی تھارا سامنے آویں، میرا نہ غصہ نہیں کرنا بھائی تے سیدھا رنگ دیکھنا ہے، دو چار گل کرنی ہے امی عائشہ کی، اس کے بعد ہم نے اجازت چاہوں گے، سننی ہے نا، سننی ہے حضرت، سننی تم میری سامنے جاؤ نا، پتہ چلا کہ تم بھی سنو لگا، آج تم بھی ہمارا مہمان بن گیا تو پھر ہم سناواں گا کس نہ، سارا ہی ٹیک لا کے مہمان تھا نا بنو بزرگ حضرات کے علاوہ باقی تو سامنے آؤ نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھی ان تمام ازواج میں آپ کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ صدیقہ سے تھی۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اس پر میں ایک سانس کے اندر 5 دلیلیں دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی امی عائشہ صدیقہ سے۔ ایک دن ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدیقہ کے والد صدیق سے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر سے ہے، محبوب کا نام بار بار زبان پہ آنے سے بھی زبان کو لطف آتا ہے، فرمایا مردوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ کے والد سے ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جب باری ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس دن صحابہ سب سے زیادہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دیں کہ وہ سارے کے سارے تحفے صرف امی عائشہ صدیقہ کے باری کے دن نہ بھیجا کریں، ہماری باریوں کے دن بھی تحفے تحائف بھیجا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بن کر حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، ازواج مطہرات نے یہ بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں او فاطمہ میرے لخت جگر، کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں میں ضرور اس سے محبت کروں گی۔ فرمایا پھر عائشہ صدیقہ سے محبت کرنے لگ جا، اور آج کے بعد اس کے بارے میں کوئی بات مجھ سے نہیں کرنی ہے۔ دوبارہ مطالبہ کیا گیا، ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمایا یا رسول اللہ صحابہ کرام کو بتا دیجئے نا کہ ہماری باریوں پر بھی تحفے تحائف بھیجا کریں، صرف عائشہ صدیقہ کی باری میں تحفے کیوں بھیجتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ تو عائشہ کے مقام کو نہیں جانتی، تو عائشہ کی فضیلت کو نہیں جانتی، تو عائشہ کی عظمت کو نہیں جانتی۔ عائشہ وہ ہے میں جس دن کسی اور بیوی کے ہاں ہوتا ہوں، کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں، رب قرآن نہیں بھیجتا۔ عائشہ کا بستر اتنا پاکیزہ ہے، عائشہ اتنا پاکیزہ ہے، عائشہ اتنی عظمت والی ہے، اتنی رفعت والی ہے، اتنا مقام والی ہے کہ جس دن میں عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتا ہوں رب جبرائیل کو قرآن دے کے وہیں بھیج دیتے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ارشاد فرماتے ہیں میری عائشہ کی باری کب ہے؟ ایک زوجہ کے گھر گئے، پوچھا میری عائشہ کی باری کب ہے؟ دوسری زوجہ کے گھر گئے، کہا میری عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہماری ساری باریاں حضرت عائشہ کے لیے وقف ہیں، آج کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر رکیں۔
اب حضرت عائشہ کی قسمت کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور رسول اللہ کو جس کی گود نصیب ہوئی وہ گود حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا حجرہ نصیب ہوا وہ حجرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ بنا وہ روزہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ کا. سامعین محترم، باتیں بہت زیادہ ہیں اور ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی. ہم ان کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دل سے کالے، کچھ لوگ کیا ہیں، کچھ لوگ کیا ہیں، جو ظاہر سے کالا ہو اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہو سکتا ہے، وہ ہماری نظروں کے اندر کسی نہ کسی فضیلت، کسی نہ کسی جزوی فضیلت کے اعتبار سے فضیلت والا ہو سکتا ہے، اپنا مقام بنا سکتا ہے، لیکن جو دل کا کالا ہو، جس کے دل پر اللہ کی مہر لگی ہو، وہ کسی نہ کسی درجے میں بھی ہمارے لیے محبوب نہیں ہو سکتا. اب جو حضرات ظاہر سے کالے ہوں، اللہ کسی نہ کسی درجے میں ان کو فضیلت دے دیتے ہیں. وہ دیکھا نا حبشے کا کالا بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال صرف کالے پاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کالے پاؤں پر جو تو نے چپل پہنے ہوئے ہیں ان جوتوں کے ساتھ رب کے کعبہ کی چھت پر چڑھ دے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر. اور یہی وہ کالا بلال تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر مجھے اپنے سامنے سے ایک جوتوں کی آہٹ کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے جو چلتے تو زمین پر ہیں اور آواز آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے. اب جو ظاہر رنگ کالا ہو، چہرے کا کالا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی فضیلت اور عظمت لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ لوگوں کا محبوب ہو سکتا ہے، لیکن جو دل سے کالا ہو اس کا علاج، اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کالے کو اور جلاؤ. وہ شاعر کیا کہتے ہیں، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اگر کہ جی جڑا جلدا ہے تے میں انہوں جلاواں گا. ہاں، صحابہ کا تذکرہ کرنے سے، امی عائشہ کا تذکرہ کرنے سے جو جلدا ہے ہم اسے اور کیا کریں گے، جو کالا ہوتا ہے ہم اسے اور کیا کریں گے، جو بدبخت ہوتا ہے ہم اسے اور کیا کریں گے، بدبختی میں لے جائیں گے. اللہ سے ان کے لیے بددعائیں مانگتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے. کیوں کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ ایسے کالے ہیں، ایسے بدنسبے ہیں کہ یہ آج کے دور سے نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کوئی نقص تلاش کیا جائے، کوئی تعریف تلاش کی جائے، کوئی تنقید کا بہانہ تلاش کیا جائے اور پھر خوب تیر برسائے جائے تنقید کے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے امی عائشہ پر تہمت لگائی. لیکن یاد رکھو لوگوں، کسی کی بارات کے اندر کسی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے، شہادت کی گواہی دینے کے لیے، کوئی گواہی دینے کے لیے علاقے کا قاضی سامنے آ جائے، خطیب سامنے آ جائے، ایم ایل اے سامنے آ جائے، ایم پی اے سامنے آ جائے، بادشاہ سامنے آ جائے، ہم کہتے ہیں بڑا سامنے آ گیا ہے، اب اس کی برات کے لیے اس کی گواہی، اس شخص کی اس کے حق میں گواہی کافی ہے. عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ جس کی برات کی گواہی کس نے دی ہے؟ کائنات کے رب نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ شہنشاہ کائنات نے دی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، او صدیقہ کائنات، او صدیقی گھرانہ، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، آپ پاک ہو، آپ کا گھرانہ پاک ہے، نبوت کا گھرانہ پاک ہے، تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں. اللہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کائنات کے غلیظ ترین مرد
ان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے غلیظ عورتوں کا، اور جو کائنات کے پاکیزہ لوگ ہیں، پاک باز مرد ہیں، ان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے کائنات کی پاکیزہ عورت کا۔ اور لوگوں، کائنات کے مردوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کوئی شخصیت ہے، سب سے زیادہ پاک باز اگر کوئی شخصیت ہے، سب سے زیادہ طیب شخصیت اگر کوئی ہے، وہ میرے نبی، آپ کے نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات کے امام، کائنات کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور آپ کے لیے کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت، سب سے نفیسہ عورت عتیقہ، عفیفہ، صدیقہ، عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو عائشہ کو صدیقہ نہ مانے، عائشہ کو پاکیزہ نہ مانے، عائشہ کو عفیفہ نہ مانے، عائشہ کو عتیقہ نہ مانے، وہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، حرامی النسل، ولد الزنا، بد کردار، بد اخلاق، حرامی اولاد ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔